الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ عز و جل کا ان کے ساتھ سلوک الگ الگ ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمر باندھ رکھی ہے صرف اور صرف نافرمانی پر، اللہ سے بغاوت پر۔ وہ نہ کسی نشانی سے عبرت لیتے ہیں، نہ کسی جھڑکی سے سبق لیتے ہیں۔ ارد گرد کے حالات ان کو اللہ کی طرف لوٹنے اور اللہ سے ڈرنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی کرنے پر مائل نہیں کرتے۔ وہ بغاوت پر تلے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بیزار اور خدا آزاد سمجھ رکھا ہے۔ وہ باطل پرست ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظلم اور زیادتی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے باب میں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جو ایسے لوگ ہیں جو سرے سے کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ نصیحت زبان سے کی جا رہی ہو، کتاب کے ذریعے سے کی جا رہی ہو، مذہبی پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہو، یا برہمانڈ میں اور اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ جو چاہو کرو، وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دم سے ان کی پکڑ کی جاتی ہے، اچانک موت آتی ہے، اچانک ان پر حالات آتے ہیں، ایک دم سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان کو پھر دنیا میں بیماری، دکھی اور لمبی مدت جینے اور ان سب کا موقع پھر نہیں دیا جاتا۔ جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو فی الفور ہوتی ہے اور مکمل پکڑ ہوتی ہے، ایک ساتھ انہیں اٹھا ہی لیا جاتا ہے۔ ایسا اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ انہیں چیں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ دیکھا نہیں فرعون کو کس طرح غرق کیا ایک دم۔ اب جب وہ بالکل ہلاک ہونے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل نے منہ میں کیچڑ بھر دی۔ نالائق، یہ وقت ہے اب اس کا۔ قرآن کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل، اب وقت آیا ہے اس کا، جبکہ اس سے پہلے انتہائی درجے کے نافرمان بنے ہوئے تھے۔ وکنت من المفسدین، اور دنیا میں فسادی بن کر جی رہے تھے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو حق پر نہ رہنے دے، ایسے لوگوں کو فسادی سے تعبیر کرتا ہے، مفسد کہتا ہے قرآن۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں اور الفاظ کی زبان نہیں سمجھتے،
ان کو کوئی بات سمجھاؤ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ وہ نافرمانی پر تلے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نظام ہے. ان پر کبھی بیماری آتی ہے بڑی, کبھی ایک دم انہیں مالی اعتبار سے بالکل نیچے اتار دیا جاتا ہے, فلاش اور فقیر بنا دیا جاتا ہے, محتاج بنا دیا جاتا ہے. کبھی ان کی اولاد مرتی ہے, کبھی وہ جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. ان پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان پر ایسے حالات آتے ہیں, جھڑکیاں دی جاتی ہیں شخصی طور پر ان کو بیدار کرنے کے لیے. قرآن نے اسی کے باب میں کہا لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا, بڑے عذاب سے پہلے. فقیری کا عذاب, بیماریوں کا عذاب, محتاجی کا عذاب, جیل کا عذاب, اولاد کے مر جانے کا عذاب, اولاد کے نافرمان ہو جانے اور گھروں سے نکال دیے جانے کا عذاب. مختلف قسم کے عذاب ہیں جو اللہ کی طرف سے یہ شخصی طور پر افراد کو دیے جاتے ہیں, جھڑکیاں دی جاتی ہیں ہلانے کے لیے. جن اولادوں کے لیے تم سب کچھ کر رہے تھے وہ دیکھو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے تمہیں. جس خاندان کے لیے تم سب کچھ کر رہے تھے انہوں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے. جس مال کو تم بٹور اور سمیٹ رہے تھے وہ کس طرح تم سے چھینا جا چکا ہے. تمہاری صحت جس پر تم غرہ کر رہے تھے آج کس طرح محتاج کر کے تمہیں بستر پر لٹا دیا گیا ہے. یہ موقع آیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, بندگی کو یاد کرنے کا, اپنے آپ کو عاجز اور بے بس اور لاچار اور مجبور سمجھنے کا. اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے سامنے بے بس جان کر اللہ کی بزرگی اور بڑائی اور اس کی قدرت اور طاقت اور اس کی حاکمیت کو قبول کر لینے کا. یہ جھڑکیاں آتی ہیں شخصی طور پر. چوتھا طریقہ یہ ہے, تیسرا طریقہ کہ ان پر عالمی اعتبار سے حالات آتے ہیں, اکنومیکل حالات آتے ہیں عالمی طور پر. کساد بازاری ہوتی ہے, پورے بازار ایک ساتھ ڈاؤن جاتے ہیں. کبھی عالمی بیماریاں آتی ہیں, کبھی زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, سونامی آتے ہیں. یہ سب عالمی پیمانے پر یہ شخصی نہیں آتے. یہ جو حالات آتے ہیں یہ اجتماعی طور پر آتے ہیں. یہ بڑی جھڑکیاں ہوتی ہیں جن میں بڑے بڑے بہتے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے مٹتے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے محلوں والے زمین تلے دفن ہوتے نظر آتے ہیں, اپنے ہی بنائے ہوئے میں دب کر مٹتے اور مرتے نظر آتے ہیں. جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب مٹتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک عالمی سبق ہوتا ہے عالمی پیمانے پر. اس کو قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ بر و بحر میں جو ایک آگ لگ جاتی ہے, زمینوں میں سمندروں میں جو ایک فساد کی اور فتنوں کی اور مصیبتوں کی اور آزمائشوں کی اور اللہ کے عذاب کی ایک آگ لگ جاتی ہے. سب طرف فتنے ہی فتنے ہیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. یہ جو حالات آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. جو تم اللہ کے باغی بن گئے ہو, جو اللہ کی نافرمانی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہو, یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی قدرت میں ہو, اللہ کے کنٹرول میں ہو, تم اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو. تو پھر ان پر جو عذاب آتا ہے وہ یہ والا آتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, بر و بحر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, سب مصیبتوں میں مبتلا ہیں ایک ساتھ. کیا ہوا کہ تمہارے اعمال ہیں, ابھی بھی توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو, عاجزی کر لو, ابھی بھی اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لو, اس کے حکم کے آگے سر جھکا لو, ابھی وقت آیا ہے. دیکھو کتنے مٹ گئے, تم بچ گئے ہو, خیر مناؤ اور عبرت حاصل کرو, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یہ بھی ایک جھڑکی ہوتی ہے. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نصیحت کی زبان سمجھتا ہے. ان کو مختلف پیرائے میں اللہ کا پاک کلام
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ان کو سمجھاتی ہے مختلف انداز میں۔ تم اللہ کے باغی ہو گئے، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اللہ کے کرم کرنے والے اللہ سے، اس پروردگار سے، اس پالنہار سے، اس نعمتیں دینے والے سے کس نے تمہیں گمراہ کر دیا؟ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے تمہیں دور کر دیا؟ کس نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا؟ تم اس پروردگار کے پاس جاؤ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں بڑھایا اور جس نے تمہیں سجایا ہے۔ تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، تمہیں کیسا سجایا گیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں بنایا اور کتنا اعتدال سے بنایا اور سجایا ہے، کیسی اعلیٰ ترین صورت اور شکل تمہیں عطا کی ہے۔ تم ذرا اپنے رب کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کتنے کتنے انعام کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کتنی پیداوار اگاتا ہے، کتنی نعمتیں اگاتا ہے جو تمہارا رزق بنتی ہیں، تم یہ سب دیکھ کر بھی اپنے رب کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو۔ یہ مختلف پیرایوں سے، کبھی عذاب بتا کر جہنم کا، کبھی پکڑ بتا کر، کبھی دوسروں پر آنے والے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا کر ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو زبان سے مان جاؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اپنے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وہ بہت بڑی طاقت اور قدرت اور قوت والا ہے۔ اگر اس نے تمہیں موقع دے رکھا ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے تو یہ بغاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت حاصل کرنے اور سدھر جانے کے لیے ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، یہ مت سمجھو اگر لوگ بغاوت پر تلے ہیں اور نافرمانیوں پر تلے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ جو ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے، اللہ مہلت دے رہے ہیں اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن آخری عذاب اور سب سے بڑے عذاب اور دائمی عذاب کو دیکھیں گے اور بے بس اور لاچار اور مجبور کھڑے رہ جائیں گے اور فیصلہ رب کی طرف سے ہمیشہ کے عذاب کا ہو رہا ہوگا۔ اس سے پہلے وقت ہے اپنے آپ کو سدھار لینے کا، اپنے آپ کو سنبھال لینے کا۔ دوسرے یہ سیزن آتے ہیں، یہ جو مواقع دیے جاتے ہیں یہ ٹریننگ کے ہیں، یہ انسانوں کو جمع کر کے ان کے سدھارنے کے مواقع ہیں۔ یہ جو رمضان کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، ذی الحجہ کے آخری عشرے کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، 15ویں شعبان کو دیے جا رہے ہیں، شب قدر کو دیے جا رہے ہیں، یہ پاپ کی گٹھریاں جو سر پر لادے پھر رہے ہیں گندے سندے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اس وقت میں جو مانگے اس کو دھو دیا جاتا ہے، جو ذرا قریب آتا ہے اس کو بھی دوسروں کے صدقے میں۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم، میں نے ایسا سنا ہے کہ امید و بیم کے دن، امید اور خوف کے دن اللہ نیکوں کے صدقے میں بدوں کو بھی بخش دے گا۔ یہ زمانہ ہوتا ہے، یہ زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں نیکوں کے صدقے میں بد بھی بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حالات آتے ہیں۔ یہ انسانوں کے سدھارنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ اللہ عز و جل کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو خود فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے نیک عمل کا قدردان ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہ کا کلام سن کر سدھرنے کی، سنبھلنے کی اور راہ راست پر صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور اسی پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔